بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ موضوع سامعین، یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا کہ یہ ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے فیض یاب اور پورا فائدہ حاصل کریں گے تقوی دار لوگ، اور یہ ہدایت نامہ ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب جغرافیائی کتاب نہیں۔ اس ہدایت نامے سے فیض یاب ہونے کے لیے تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے۔ اب متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان بالغیب رکھیں گے۔ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور حضور پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ اور غیب کہتے ہیں جو انسانی مشاہدے کے اندر جو چیز نہ آ سکے، حواس جس کا ادراک نہ کر سکے، عقل سے ماوراء ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو چیزیں انسانی حواس اور عقل سے باہر ہیں، ماوراء ہیں، ان کے اوپر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد رکھتے ہوئے مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اعلیٰ وصف ہے ایمان والوں کا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، لیکن ہم کسی پر اعتماد کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو ہم ایمان والوں کے ہاں سب سے برتر اعلیٰ عرفہ چیز اللہ اور اس کے رسول ہیں، ان پر وہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی عقل کو ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ وصف ایمان بالغیب کا سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ ابھی سورہ واللیل کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اتقیٰ متقیوں کے سردار ہیں، تو متقیوں کے سردار کے اندر تقوی کا پہلا وصف سب سے اعلیٰ درجے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال اور اس کی نمونہ یہ ہے کہ جب سب نے غور و فکر کے بعد ایمان لایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بس جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، فرمایا آمنت بھی۔ بلکہ حضور نے ان کو دعوت بھی نہیں دی تھی، وہ مدینہ طیبہ سے باہر بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک آدمی بھاگا ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے دوست نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، واقعی میرے دوست نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے آمنت بھی، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طریقے سے معراج کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو شک اور تردد ہوا کہ ایک قلیل اور کم وقت میں کیسے مکہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت دوزخ کی سیر کر کے انسان تھوڑے سے وقت میں واپس آ سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تمہارا دوست اب کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کر رہے؟ تو فرمایا وہ تو کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنت بھی، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ ہے وصف۔ تو یہ پہلا وصف ایمان بالغیب کا پہلے سے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت اتم درجے میں پایا جاتا تھا، بقیہ صحابہ کے اندر بھی تھا، لیکن جو شان اس میں ان کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ پھر جس شخص کا علم جس قدر بڑھتا جائے گا اس کا غیب کم ہوتا جائے گا، اور جس کا علم کم ہوگا اس کا غیب زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اولین و آخرین کا علم دیا گیا، لیکن کسی نہ کسی موقع پر کچھ چیز آپ سے بھی پنہا رکھی گئی
کیونکہ آپ نے بھی تو ایمان بالغیب رکھنا ہے، آپ بھی تو مومنین کے سردار ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے بڑی ہستی تو غیب میں اللہ رب العزت کی ذات آتی ہے، جو اپنی صفات، قدرت اور نمونوں کے میں سب سے واضح اور عیاں ہے، لیکن اپنی ذات میں پھر بھی پنہا ہے۔ تو اس وجہ سے ایمان بالغیب اس کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلا وصف ہے کہ انسان کو سمجھایا گیا اگر صرف تم اسی چکر میں رہو گے کہ مشاہدہ ہو پھر ہم مانیں گے تو پھر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اس ہدایت نامے سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ غیب کے اندر یوں سمجھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری شریعت آ جاتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے جن طریقوں سے ہمیں منع کر دیا، معاشرت کے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا گیا، اس کے اندر کسی درجے کی کوئی خرابی ہے، کوئی فساد ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔ اور جس چیز کی اجازت دی ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا حکم ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس کے کرنے میں ہماری بھلائی ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو پوری شریعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا علم اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ سارا ایمان بالغیب۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تقویٰ دار لوگ وہ ہیں جو اس ہدایت نامے سے فیض یاب ہوں گے، وہ نماز کو قائم کریں گے۔ نماز کو ادا کرنا اور ہوتا ہے اور قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقت، اس کی شرائط، اس کے آداب کا پورا خیال رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ یہ نہیں ہے کہ پڑھے ہی نہ سرے سے اس کو۔ ایک آدمی کہنے لگا جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے، بھی قائم کرو، بس ساڑھی قائم ہی قائم ہے، بغیر پڑھے ہی قائم ہوگی، اللہ معاف کرے بھی۔ اس کی اقامت صلاۃ کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک آدمی اپنے ایک نظریے پر قائم ہوتا ہے، ڈٹا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے نماز کی ادائیگی میں ڈٹ کر اس کا اہتمام کرنا، اس کے آداب کا، شرائط کا، واجبات کا، سنتوں کا، اوقات کا پورا خیال رکھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور جب تک انسان تہجد کا، 5 وقتہ نماز کا مکمل عادی نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کے اسرار اور رموز اور ہدایت نامہ اس کے اوپر یہ نہیں کھولے گا۔ آپ جتنے بھی میڈیا اسکالر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن لوگوں کو جو ہے نا وہ پیغام دینے کے لیے اسکالر بنے پھر رہے ہیں، ایسے اسکالروں سے دور ہی رہیں، ان کے پاس رشد و ہدایت کے خزانے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے اسکالر ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس گھر میں ہی نماز پڑھو، اللہ نے نماز فرض کی ہے، جماعت فرض نہیں کی۔ جماعت فرض نہیں کی تو پھر مسجدیں کیوں بنانے کا حکم دیا حضور نے، اذانیں کیوں دلوائی گئی، حضرت بلال کے فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ تو صرف اسی سے آپ اندازہ لگانے کہ کتنی کی ہدایت لوگوں کو وہ دے رہے ہیں، اصل میں گمراہیاں ہی پھیلا رہے ہیں۔ اقامت صلاۃ ضروری ہے قرآن کریم کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ اور یہ دوسرا وصف دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ اتم درجے کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایمان لائے تو حضور سے کہا اب میں ایمان لے آیا ہوں تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، اب بھی دار ارقم کے اندر چھپ کر آپ نماز پڑھیں، میرے ساتھ بیت اللہ چل لیں، وہاں نماز قائم ہوگی، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور خلیفۃ المسلمین بنے تو پہلا حکم نامہ یہی جاری کیا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ گورنروں کو یہ خط لکھ کر بھیج دیا کہ جس نے نماز کو قائم کیا وہ باقی دین کو بھی قائم کر سکتا ہے، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین بھی ضائع کرے۔ ساری زندگی نماز کے پابند رہے، منافقین کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ غیر حاضری ہو جائے، وہ پوچھ لیتے تھے نمازوں میں حاضری دیکھتے تھے، فلاں نہیں آیا، اس کے گھر جاؤ پتہ کرنے کے لیے۔ اور جب خود زخمی ہوئے تو پیٹ کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بے ہوش ہونے کی حالت میں جب نماز کا وقت ہوتا تو بیٹا ان کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا اور ان کو بیدار کرواتا، ہوش دلاتا کہ ابا جان نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہوش میں آتے کہتے بالکل جس کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم بیماروں کی آرام اس میں سمجھتے ہیں کہ ان کو آرام ہی کرنے دیا جائے، اور ان کے ہاں بیمار ہونے کے باوجود نماز مقدم تھی، بیماری پسے پش ڈال دی جاتی۔ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کروایا۔ امام
مسجدیں مقرر کی اور وہاں دروس قرآن کا اہتمام کروایا۔ نماز کا اس قدر اہتمام تھا کہ اللہ رب العزت نے شہادت بھی نماز ہی کی حالت میں ان کو جو ہے نا وہ عطا فرمائی۔ تو انسان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے اللہ رب العزت اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا اہتمام ہوگا تو قرآن و سنت کے راز آیا ہوں گے۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تقویٰ دار لوگوں کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو پہلے یہ سمجھے کہ ہمارا ہے کیا جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیا ہوا ہی میرا ہے تو میرے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کر لو تو میں اپنے کلام کے راز تمہارے اوپر کھول دوں گا۔ اور پھر خرچ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ مال ہے وہی آپ خرچ کریں، جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے صلاحیت ہے آگے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، علم ہے بتانا شروع کر دیں، ہنر ہے سکھانا شروع کر دیں، اخلاق سے پیش آئیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ خوبیاں آگے لوگوں میں منتقل معاشرے کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیجئے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں انسان بڑا ہی پسندیدہ ہے، اور قرآن کا علم اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھول دیں۔ اور یہ تیسرا وصف تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، باقی بھی خرچ کرتے تھے لیکن غنی کا لقب انہیں کے حصے کے اندر آیا۔ نبی علیہ السلام بڑی ان سے محبت فرماتے تھے اور ہر موقع پر جب ضرورت پڑی اپنا مال انہوں نے بے دریغ پیش کیا اور اسلام اور نبی علیہ السلام اور اہل بیت کے اوپر جو ہے نا وہ لوٹایا، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کنویں خرید کر وقف کیے، جہاد کے لیے جہاد کا ساز و سامان مہیا فرماتے، عام معاشرتی زندگی میں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی خرچ کرتے، بے شمار اللہ کے راستے کے اندر لوٹایا۔ تو اسی وجہ سے ان کو یہ تیسرا وصف ان کے اندر بہت عتم درجے میں پایا جاتا تھا، باقی بھی خرچ کرتے تھے لیکن جو غنی کا لقب ان کے حصے کے اندر جو ہے نا وہ آیا۔ تو یہ تین صفات اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں تقویٰ دار کی: ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنے کا اہتمام، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ ایمان بالغیب سے انسان یہ دل کا وصف ہے تو دل کے ذریعے اللہ کے احکامات کے آگے جھک جاتے ہیں۔ نماز میں انسان اپنے پورے بدن کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے کہ بس اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تیری ذات کے آگے میں عاجزی کرتا ہوں۔ اور خرچ کرنے سے اپنے مال کے ذریعے انسان گواہی دیتا ہے، دل و جان مال سب اللہ کے راستے میں لوٹا کر انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ذات کے، تیرے احکامات کے، تیرے رسول کے پابند ہیں، جہاں آپ حکم دیں گے جیسے حکم دیں گے ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوں گے اللہ کے کلام کے راز ان کے اوپر کھلیں گے اور وہ اس ہدایت نامے سے پورا فیض یاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی ان اوصاف کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔